إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ احمد اور سنن ترمذی کی روایت میں ہے، احسو ہلال شعبان لرمضان، تم رمضان کی خاطر شعبان کے چاند کو گن کر کے اور شمار کر کے رکھو. احسا کا لفظ عربی زبان میں دو معنی کے لیے آتا ہے، اور یہی معنی تمام اہل علم نے ذکر کیا ہے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے، کہ ایک معنی اس کا ہے گنتی کرنا، شمار کرنا، اور دوسرا معنی ہے اسے یاد رکھنا. اور دونوں ہی معنی قریب قریب ہیں، کیونکہ انسان گنے گا نہیں تو یاد کیسے کرے گا. تو اس لیے شعبان کے دنوں کو گننا اور درست طریقے سے یاد کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے. اس حکم کا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ شعبان کا مہینہ رمضان میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، اس لیے انسان علم، بصیرت اور یقین کے ساتھ رمضان کے مہینے میں داخل ہو. ایسا نہ ہو کہ شعبان کے ایام سے غفلت کی وجہ سے رمضان کی تاریخ گڑبڑ ہو جائے اور انسان ان دنوں میں روزہ رکھنے لگے جن دنوں کا روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ماہ کے بارے میں ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ام المومنین عائشہ، ام المومنین ام سلمہ، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں جتنا روزہ رکھتے تھے رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں اتنا روزہ نہیں رکھتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کا مکمل ماہ کا روزہ نہیں رکھا. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کی جائے. البتہ تیسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے جسے سنن اربعہ میں احمد اور ابو عوانہ وغیرہ نے بسند صحیح روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا الى رمضان. کہا کہ جب آدھا شعبان گزر جائے تو رمضان آنے تک کوئی روزہ مت رکھو.
نصف شعبان گزر جانے کے بعد رمضان تک کوئی روزہ مت رکھو، یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آدھے رمضان کے بعد ہمارے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے جو لوگ 14 شعبان کو یا 15 شعبان کو خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں وہ 2 گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایک گناہ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات سے منع کیا ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور دوسری بات ایک نئی بدعت کی ایجاد کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے کہ 14 یا 15 شعبان کے روزے کے سلسلے میں دنیا میں ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے، وہ حدیث علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان النصف من شعبان فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا، کہا کہ جب آدھا شعبان یعنی 15 شعبان آ جائے تو رات بھر جاگو، نماز پڑھو، اور پھر دن جب آ جائے تو اس کو روزہ رکھو۔ یہی ایک اکیلی حدیث ہے جس سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا سنت ہے، مگر واضح رہنا چاہیے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والا ایک راوی ابو بکر بن محمد بن ابی صبرہ، یہ ایک کذاب راوی ہے، یہ ایک جھوٹا راوی ہے، اور اسی بنیاد پر اسی نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو حدیث ان کی دلیل ہے وہ دلیل اس لائق نہیں ہے کہ اس پر اعتماد کیا جا سکے، کیونکہ اسے بیان کرنے والا راوی جھوٹا ہے، اور ہمارا دین جھوٹوں کی بات پر قائم نہیں ہے۔ اس لیے 15 شعبان کے دن کو روزہ رکھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوسرے حکم کی مخالفت ہے جس میں آپ نے نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اور دوسرے ایک ایسے دن کو عبادت کرنا ہے یا عبادت کے لیے خاص کرنا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے خاص نہیں کیا ہے، اس لیے وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ اسی رات میں خصوصیت کے ساتھ قبرستان کی زیارت کرنا یہ بھی ایک بدعت کا عمل ہے جو جائز نہیں ہے۔ یعنی سال بھر کے 360 دنوں میں صرف 15ویں شعبان کی رات میں قبرستان کی زیارت کرنے جانا، چاہے صرف مرد جائیں، چاہے مرد اور عورت دونوں جائیں، چاہے صرف عورتیں جائیں، چاہے وہ اجالا کر کے جائیں اور چاہے وہ تاریکی میں جائیں، ہر صورت میں یہ بدعت ہے اور ناجائز ہے۔ البتہ اس سلسلے میں ایک حدیث ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنن ترمذی میں مروی ہے۔ انہوں نے کہا، بلکہ یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، پہلے آپ صحیح مسلم کی روایت سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے گھر میں میری باری میں سوئے ہوئے تھے، آپ چادر اوڑھ کر کے لیٹے، اتنی دیر تک لیٹے کہ آپ کو لگا کہ اب میں سو چکی ہوں گی۔ تو جب آپ کو لگا کہ اب میں سو چکی ہوں گی تو آپ آہستہ سے اٹھے، آہستہ سے چادر ہٹائی، آہستہ سے باہر نکلے، آہستہ سے دروازہ بند کیا اور اس کے بعد آپ چلے گئے۔ میں جاگ رہی تھی تو میں بھی آپ کے پیچھے اٹھی، چادر ہٹایا اور آپ کے پیچھے میں بھی چلی گئی۔ میں جب گئی تو دیکھا کہ آپ بقیع غرقد مسلمانوں کے قبرستان میں اللہ رب العالمین سے کھڑے ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں۔ آپ نے لمبی دعا کیا، پھر اس کے بعد جب آپ نے میری آہٹ محسوس کیا تو آپ واپس آئے۔ میں نے جب آپ کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو میں ذرا تیز آگے بڑھی۔ میں جب تیز بڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیز بڑھے، اور اس کے بعد میں دوڑ کر آگے آ کر کے چادر میں لیٹ گئی۔ پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے کہا کہ عائشہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ کہا کہ اگر تم نہیں بتاؤ گی تو اللہ رب العالمین مجھے بتا دے گا۔ پھر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کمرے سے نکلے تو مجھے لگا کہ آپ اپنی بیویوں میں سے کسی دوسری بیوی کے پاس گئے ہوں گے، اس لیے میں آپ کے پیچھے نکلی۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا اتظنین ان یحیف اللہ علیہ ورسولہ، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ ظلم کریں گے؟ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ جائیے اور بقیع غرقت یعنی قبرستان کے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، تو اس لیے میں گیا تھا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے۔ یہ پورا واقعہ اسی طرح سے صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اسی حدیث کو ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، لیکن سند دوسری ہے، اور اس کو جو روایت کیا ہے اس میں کہا کہ یہ واقعہ 15ویں شعبان کی رات میں پیش آیا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبرستان جانے اور دعا کرنے کا واقعہ 15ویں شعبان کی رات میں پیش آیا تھا، مگر یہ روایت ناقابل قبول اور ناقابل اعتماد ہے۔ امام ترمذی نے اسے روایت کرنے کے بعد اپنے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس حدیث میں حجاج بن ارطع نے اس حدیث کو شریک سے نہیں سنا ہے، اور شریک بن عبداللہ نخعی نے اس حدیث کو یحییٰ بن ابی کثیر سے نہیں سنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سند ہے امام ترمذی کی، حجاج بن ارطع عن شریک بن عبداللہ نخعی عن یحییٰ بن ابی کثیر عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو اس سند میں 3 جگہ پر انقطاع ہے۔ ایک تو حجاج بن ارطع صحیح الحفظ راوی ہے اور مدلس ہے، اور اس نے بذریعہ عن روایت کیا ہے، یعنی ناقابل قبول ہے یہ بات۔ اور دوسرے نمبر پر شریک اس کا ایک راوی ہے جو حفظ کی کمزوری کے شکار ہیں، اور انہوں نے بھی اس کو یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کیا ہے، جن سے انہوں نے اس حدیث کو نہیں سنا ہے، اور یحییٰ بن ابی کثیر بھی مدلس ہیں، اور انہوں نے اس حدیث کو ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے نہیں سنا ہے۔ گویا کہ اہل علم اور ناقدین حدیث کی روشنی میں یہ حدیث قبولیت کے معیار پر اور اعتماد کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتی، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف ہونے کے باوجود اس صحیح حدیث سے متعارف بھی ہے جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، کیونکہ اس پوری حدیث میں تاریخ کا کوئی تذکرہ نہیں کہ کس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور ظاہر ہے کہ وقت کی تعین اس ضعیف راویوں نے کیا ہے، اور یہ لوگ لائق اعتماد نہیں ہیں، تو اس لیے یہ حدیث اس لائق نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر 15 شعبان کی رات قبروں کی زیارت کو مستحب کہا جا سکے۔ یہ شعبان کے بارے میں شریعت نے جو حکم دیا تھا اس کو بدل دینا یا اس کو اپنے طور پر تبدیل کر دینا ہے، اور پھر اس کے بعد جو چوتھا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بارے میں دیا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھا جائے، الا ہی کہ کسی کے روزہ رکھنے کی عادت ہو تو وہ روزہ رکھ لے۔ اسے شک والا دن کہا جاتا ہے اور اسے احتیاط کا روزہ کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں میں آگے کچھ عرض کروں گا، لیکن سردست میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ شعبان کے تعلق سے اسلامی شریعت کے جو احکام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، وہ صرف اسی قدر ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی حکم شعبان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کوئی بھی حکم بیان نہیں کیا ہے۔ البتہ سنن نسائی، مسند احمد اور حدیث کی متعدد کتابوں میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو مسلسل روزہ رکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ناغہ نہیں کریں گے، اور جب آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو مسلسل روزہ نہیں رکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے سوائے 2 دنوں کے، کہ اگر آپ کے یہ روزے کے دنوں میں پڑ گئے تب تو آپ نے ان کو رکھ دیا، اور اگر نہیں پڑے تو خصوصیت کے ساتھ آپ ان 2 دنوں کا روزہ رکھتے ہیں۔ کہا کہ وہ دن کون ہیں؟ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ سوموار اور جمعرات کے دن ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں ان 2 دنوں کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ بندوں کے اعمال ان 2 دنوں میں رب کے پاس لے جائے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب رب کے پاس پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ اس کے بعد اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں جو دیگر مہینوں میں آپ نہیں رکھتے ہیں، شعبان کے دنوں میں آپ اس قدر کثرت سے روزہ رکھتے ہیں کہ اور باقی مہینوں میں آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں شعبان کا یہ مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ایسا مہینہ ہے جس سے عام طور سے لوگ غافل رہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس ماہ میں بندوں کے اعمال جو اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں میرا عمل جب پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں، روزے کی حالت میں میرا عمل اللہ رب العالمین کے سامنے لے جایا جائے۔ تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ گویا کہ رمضان شعبان میں بکثرت روزہ رکھنے کی 2 حکمت ہے۔ ایک حکمت یہ ہے کہ اس مہینے میں عام طور سے لوگ غفلت کے شکار رہتے ہیں کیونکہ آگے رمضان آ رہا ہے تو رمضان کا روزہ رکھا جائے گا، رمضان کا روزہ رکھا جائے گا، شعبان سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ جس میں لوگ غافل ہیں اس میں آپ اللہ کی طرف پلٹیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ اور دوسری حکمت اس کی یہ ہے کہ بندے کا عمل جب اللہ کے پاس اٹھایا جائے تو اس کی نیکیوں میں روزہ لکھا جائے، روزے کی حالت میں اس کا عمل اللہ کے ہاں لے جایا جائے۔ شعبان کے تعلق سے یہ چند احکام ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ البتہ اس مہینے کو جس طرح سے بدعات کا مہینہ، رسم و رواج کا مہینہ بنا دیا گیا ہے وہ ایک انتہائی المناک باب ہے، کیونکہ سنت کے ذخیرے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا تھا اس دین کی جو دلیلیں اور جو کتابیں ہیں ان کو دیکھنے کے بعد ان امور کے علاوہ کوئی 4تھی اور 5ویں بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے جتنے اعمال اور جتنی چیزیں عبادت کے نام پر، دین کے نام پر اس ماہ میں انجام دی جاتی ہیں وہ سب کی سب بدعات ہیں۔ مثال کے طور پر 15 شعبان کو مختلف قسم کے حلوے بنانے کا اہتمام کرنا، 15 شعبان کے دن میں روزہ رکھنا اور 15 شعبان کی رات میں شب بیداری کرنا، نمازیں پڑھنا یا قبرستان کی زیارت کرنے جانا، یا اسی طرح سے یہ عقیدہ رکھنا کہ جو سال بھر روحیں مر گئی ہیں وہ آج کی تاریخ میں اپنے گھروں کو آئیں گی، اس لیے ان کی پسند کا کھانا بنا کر کے گھروں میں رکھنا، اور روحوں کے آنے کے عقیدے سے گھروں کی صاف صفائی اور اس کو آراستہ کر کے رکھنا، اور اسی طرح سے یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر شعبان کی 15ویں رات کو روح کو روحوں سے نہیں ملایا گیا تو سال بھر کا زندگی بھر بھٹکتی رہتی ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ یہ سال بھر یعنی شعبان 15 شعبان سے لے کر گزشتہ جو گزر چکا اس پورے سال میں جتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہے ان کی روح کو روحوں میں ملانا چاہیے 15ویں شعبان کی رات کو۔ اگر نہیں ملایا جائے گا تو یہ گھر میں کوئی آفت آ جائے گی، گھر میں کوئی مصیبت آ جائے گی، گھر برباد ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں ہمارے یہاں جو سماج ہے وہ اس کو مانتا اور اس کو برتتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک کتاب میں دیکھا کہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، وہ واقعہ ذرا آپ سن لیجیے، بہت مختصر کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس دن ایک مولوی صاحب کو بلایا گیا روح کو روحوں میں ملانے کے لیے۔ ظاہر سارے لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے، یہ کام صرف مولوی صاحب انجام دے سکتے ہیں۔ تو مولوی صاحب کو بلایا گیا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے ان کی روح کو روحوں میں ملا دیجئے ورنہ ہمارے گھر پر کوئی آفت آ جائے گی۔ مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھایا، کچھ دعا کیا، دعا کرنے کے بعد ہاتھ نیچے گرا دیا، چہرے پر نہیں پھیرا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ روح روحوں میں نہیں ملنا چاہتی۔ پھر اس کے بعد گھر والے پریشان ہو گئے، گھر والوں نے کہا کہ نہیں آپ کسی بھی طرح سے کیجیے۔ پھر دوبارہ مولوی صاحب نے ایسا ہی کیا اور کہا کہ روح روحوں میں نہیں ملنا چاہتی۔
پھر تیسری مرتبہ لوگوں نے منت اور سماجت کیا، پھر بھی مولوی صاحب نے دعا کیا اور کہا کہ روحوں میں نہیں ملنا چاہیے۔ تو گھر والے بہت پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد گھر والوں نے وہ جو میت کے بچے تھے وہ لوگ گئے، ایک ددھاری بھینس خرید کر کے لائے اور کہا کہ مولوی صاحب یہ بھینس آ گئی ہے، آپ اسے لے لیجئے اور کسی طرح سے روح کو روحوں میں ملا دیجئے۔ پھر اس کے بعد مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھایا اور کیا کیا، کیسے کیا، ہاتھ چہرے پر پھیرا اور کہا کہ روح روحوں میں مل گئی۔ گھر والے خوش ہیں کہ والد صاحب کی روح مل گئی اور اب ہمارا گھر مصیبت اور آفت سے محفوظ ہو گیا، اور مولوی صاحب خوش ہیں کہ ہماری دنیا سنور گئی۔ مگر یہی وہ لوگ ہیں اور یہی وہ دین کے ٹھیکیدار ہیں جو دین کے نام پر اور اپنی دادا گیری کے نام پر اللہ کے دین کو بدلنے کا، اللہ کی شریعت میں تحریف کرنے کا اور اللہ کے لائے ہوئے دین میں زیادتی اور کمی کرنے کا جرم کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزرو دل کے ویسو چادر زہرا۔ اس کا مطلب یہ ہوا میرے دوستو کہ جس طرح سے اس ماہ کو بدعات، خرافات اور رسم و رواج کا مہینہ بنا لیا گیا ہے، اس سے ہم کو متنبع رہنے کی ضرورت ہے اور اس کے بارے میں اپنے آپ سے زیادہ اپنے گھر والوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہمارے ہاں گھروں میں عورتیں دوسرے گاؤں سے، کہیں بریلوی گاؤں سے، کہیں دیوبندی گاؤں سے اور کہیں بریلوی عالم کے گھر سے، کہیں دیوبندی عالم کے گھر سے آتی ہیں۔ ان کی 20 سال 25 سال جو تربیت ہے وہ انہی رسم و رواج اور خرافات پر تربیت ہوتی ہے۔ وہ بچپن سے پیدا ہونے کے بعد ماں کے دودھ کے ساتھ یہ خرافات بھی سیکھتی ہیں، اور گھروں میں آنے کے بعد آپ اگر کمزور ہیں تو وہ سارے کام وہی کرتی ہیں جو وہاں اپنے سسرال میں اپنے میکے میں وہ کرتی رہی تھی۔ تو اگر آپ ڈھیلے پڑے تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بات گڑبڑ ہوگی، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا، آپ کی نسل کا، آپ کے خاندان کا اور آپ کے گھرانے کا پورا ایمان یہ عورتیں بیچ دیں گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے مذہب کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، دین کے بارے میں آپ کو غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور اس بارے میں خصوصی طور پر اپنے گھروں میں تاکید کرنی چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ اندر گھر میں کیا کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ پہلے سے ماشاءاللہ الحمدللہ سب ٹھیک ہے، نہیں، گھر میں آپ پتہ لگائیں آپ کے گھر والے کیا کر رہے ہیں، آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، آپ کا گھر ان خرافات سے محفوظ ہے یا نہیں، آپ کے لوگ آپ کو اللہ کے ہم مجرم بنانے کا جرم کر رہے ہیں یا نہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے اور اس بارے میں آپ کو متنبع رہنا چاہیے۔ یہ باتیں بیان کرنے کا میرا مطلب صرف یہی ہے کہ ان چیزوں کو جانیں، ان چیزوں سے بچیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، لیکن اکیلے نہیں، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے زیر نگرانی تمام افراد کو اس بارے میں آپ آگاہ رکھیں اور انہیں اس گناہ سے بچنے کے لیے یا بچانے کے لیے کوشش کریں، کیونکہ آپ بھی یہ کہہ کر کے اللہ کا چھٹی نہیں پائیں گے کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے الرجل راع علی اہل بیتہ وهو مسئول عنہم، مرد گھر والوں کا نگراں اور ذمہ دار بنایا گیا ہے، اس سے اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ بہو دوسرے گاؤں سے آ گئی ہے، بیٹا باہر رہتا ہے، گھر کون رہتا ہے، ذمہ دار کون ہوگا؟ اس لیے میرے دوستوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو ذمہ داری کے ساتھ اور ان چیزوں کو ایمانی غیرت کے ساتھ اور ان چیزوں کو سنت کی محبت کے ساتھ اپنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔